الحمد للہ وکفا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، در حقیقت اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت، دانائی اور تدبر سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ سے اس آیت کے بارے میں لقد من اللہ علی المؤمنین روایت کیا ہے کہ یہ آیت خاص عرب کے لیے ہے، یعنی اللہ نے خصوصی طور پر اہل عرب اور خصوصی طور پر اہل قریش پر احسان فرمایا، اور عمومی طور پر قیامت تک آنے والے مومنوں اور مسلمانوں پر احسان فرمایا۔ عبد بن حمید اور ابن جریر اور ابن منذر اور ابن ابی حاتم نے قتادہ رحمہم اللہ تعالی علیہ سے اس آیت کے بارے میں روایت کیا کہ اللہ تعالی عظیم ذات کی طرف سے بڑا احسان ہے کہ اس امت نے نہ دعا کی نہ رغبت کا اظہار کیا کہ اللہ تعالی نے ان کے لیے رحمت بنا دیا، جو ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکالتے ہیں اور ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قوم کی طرف بھیجا جو علم نہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا فرمایا، اور ایسی قوم کی طرف بھیجا جن میں ادب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ادب سکھایا۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے عمومی طور پر اعلان فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان عظیم فرمایا ہے جب ان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم کے احسانات تو بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑا احسان اللہ کا جو مومنوں پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے وہ عظیم نبی اور رسول ہمیں عطا فرمایا، جس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے کائنات بکہ نور بن گئی، جس نبی کے آنے سے ہمیں اسلام جیسا دین ملا، جس نبی کے آنے کی وجہ سے قرآن جیسی عظیم کتاب ہمیں ملی، جس نبی کے آنے کی وجہ سے شریعت جیسا نظام ملا، جس نبی کے آنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو خیر الامم بنایا، جس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو پچھلی امتوں پر شاہد بنایا، جس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدمین کا صدقہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو 70 وہ خصوصیات عطا فرمائیں جو پچھلی امتوں میں سے کسی امت کو نہیں ملی تھی، جس نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس امت کو نعمت عظمی عطا فرمائی، اور وہ نعمت عظمی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی وہ ایک تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں ہے، ایک شریعت اور قرآن کی صورت میں ہے، اور ایک وہ نعمت ہے کہ اللہ نے مومنوں کے دلوں کو مؤلف کر دیا، اور اللہ سبحانہ وتعالی جل مجدہ الکریم نے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا قرآن مجید کے اندر فرما کر اس بات کا اعلان کر دیا کہ سارے مومن جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے۔ قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس نبی کے قدمین کا صدقہ اس امت کو امت مرحومہ فرمایا، اس امت پر رحم فرمایا، اور یہ ساری نعمتیں حضور کے قدمین کا صدقہ ملی ہیں۔
اور حضور اللہ سبحانہ تعالی جل مجدہ الکریم کا احسان عظیم ہے اللہ کی طرف سے اس امت پر. تو اس نعمت عظما کے ملنے پر، اس احسان عظیم پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان نہیں ہوتا؟ یعنی یقیناً احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں پر اتنا بڑا احسان فرمایا تو اس احسان کے آنے کے دن، جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ احسان عظیم مومنوں پر فرمایا، یعنی 12 ربیع الاول شریف جب حضور کی ولادت ہوئی، تو اس دن ہمیں خصوصی طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے ہوئے اور اس نعمت عظما کا تذکرہ کرتے ہوئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کی بات کرتے ہوئے، حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اس دن کو گزارنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا. تو اس نعمت عظما کے ملنے پر اس دن ہم جس قدر جتنا بھی شکر ادا کریں، جتنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور جس قدر بھی خوشی کا اظہار کریں کم ہے. اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے بندوں پر تصدق کریں، صدقہ کریں، اپنا مال جس جس کے پاس جتنی توفیق ہے، اور کھانا کھلائیں لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، اور انہیں ان کی ضروریات زندگی ان تک پہنچائیں. کیونکہ اس پروردگار نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے کہ ساری عظمتیں اسی دن اس محبوب کے آنے کی وجہ سے اس امت کو نصیب ہوئی ہیں. تو جس قدر بھی ہم شکر کریں اور جو بھی ممکنہ صورت ہو اللہ کا شکر کرنے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی، اور جو بھی ممکنہ صورت ہو اس نعمت عظما کے ملنے پر، اس احسان عظیم کے ملنے پر خوشی منانے کی، اس کو ہم اس 12 ربیع الاول کے دن ضرور اپنے عمل میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالی اس کریم نبی کی سچی محبت اور ان کی اطاعت اور ان کی سنت پہ عمل کر کے ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.